آج میں تھوڑی سی ایکسائٹیڈ ہوں، خوش ہوں کہ آپ لوگوں کو میں آج نماز کا پورا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور کیسی چل رہی ہے لائف، کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا سبق؟ اور جو میں دے رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتایا کریں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک پڑھانا میں سکھاتی ہوں، بیسک سے قرآن پاک کا میرا چینل ہے۔ بیسک ہمارا نورانی قاعدہ ہے، ماشاءاللہ 7ویں تختی ہماری چل رہی ہے۔ اور آج میں تھوڑی سی ایکسائٹیڈ ہوں، خوش ہوں کہ آپ لوگوں کو میں آج نماز کا پورا مکمل طریقہ بتاؤں۔ میں نے آپ لوگوں کو واضح طریقے سے، اچھی طریقے سے، تجوید کے ساتھ تکبیر سے لے کر سلام تک، مطلب کہ ہماری نماز کا جو بھی ہے ایک ایک جو اس میں پہلو ہے، میں نے اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے اور تجوید کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو پورا نماز کا طریقہ بتاؤں گی، تو میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا انشاءاللہ۔ ہم بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر ایک کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو اپڈیٹ آپ لوگ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اور آپ لوگ شروع سے میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے نورانی قاعدہ بیسک سے پڑھانا شروع کیا ہے، اور ساتھ ساتھ نماز کا ورک بھی لے کر چلی ہوں ماشاءاللہ، 3 کلمے ترجمے کے ساتھ، تکبیر سے سلام تک ترجمے کے ساتھ، اور رکعتیں 5 ہماری مکمل ہو چکی ہیں، سب کچھ ترجمے کے ساتھ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ تو ہماری پہلی تختی، دوسری تختی اور تیسری تختی، چوتھی تختی، 5ویں تختی، چھٹی تختی، یہ سب تختیاں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ ان میں آنے والے مد، سوالات، ہر ایک ایک چیز میں نے بتا دی ہے، اور کاپی بھی آپ لوگ کے لیے بنائی ہے، کاپی میں میں نے سب چیزیں اتار دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑی زیر سوئی، صاد الٹا پیش سو، سو سوئی سو، صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑی زیر سوئی، صاد الٹا پیش سو، سو سوئی سو، ضاد کھڑا زبر دو، ضاد کھڑی زیر دوئی، ضاد الٹا پیش دو، دو دوئی دو، ضاد کھڑا زبر دو، ضاد کھڑی زیر دوئی، ضاد الٹا پیش دو، دو دوئی دو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑی زیر تھوئی، تو الٹا پیش تو، تو تھوئی تو، تو کھڑا زبر تو کھڑی زیر تھوئی، تو الٹا پیش تو تھوئی تو، زو کھڑا زبر زو کھڑی زیر وئی، وہ الٹا پیش وہ وئی وہ کھڑا زبر وہ کھڑی زیر وئی، وہ الٹا پیش وہ وئی وہ، فا کھڑا زبر فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فا فی فو، فا کھڑا زبر فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو، قوف کھڑا زبر قوف کھڑی زیر قی، قوف الٹا پیش قو، قی قو، قوف کھڑا زبر قوف کھڑی زیر قی، قوف الٹا پیش قو، قی قو، کاف کھڑا
زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو۔ اور یہ تینوں لفظ تو میں یہاں پر پڑھا چکی ہوں، تو اس لیے اس کو ایک بار پڑھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، تو یاد رہے کہ یہ جو الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے گی نا، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھڑی حرکات ہو، تنوین ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ اسے الف نہیں حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ تو یاد رہے جس طریقے سے میں نے تجوید سے پڑھایا ہے، آپ لوگوں کو تجوید کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ صاد اور ضاد اور وہ یہ سب حروف مستعلیہ کے حروف ہیں، تو آپ لوگوں کو پر پڑھنے ہیں، موٹے پڑھنے ہیں۔ قاف، میں نے قاف اور کاف کو کس طریقے سے پڑھا ہے، واضح آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اسی فرق کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے نماز کے کی طرف۔ تو ماشاءاللہ سے 3 کلمے اور تکبیر سے لے کر، جس میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ سے بھی جا کر میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سلام تک ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو میں آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا پورا مکمل طریقہ بتاتی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر مطلب کہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں 4 رکعت نماز فرض کی نیت کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو سنت اور نفل کی بھی میں نیت کرنا بتاتی ہوں۔ جیسے نیت کرتی ہوں نماز کے لیے، مرد ہو تو کرتا ہوں، اور اگر لیڈیز ہے تو کرتی ہوں۔ میں لیڈیز ہوں تو میں لڑکیوں کی طرح نیت کروں گی۔ نیت کرتی ہوں نماز کے لیے، نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، 4 رکعت نماز فرض یا سنت یا نفل، ٹھیک ہے۔ یا 2 رکعت ہو تو 2 رکعت نماز نفل، 3 فرض ہو تو 3 رکعت نماز فرض، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے 4 رکعت نماز فرض اللہ کے لیے۔ اگر ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو بولیں گے فرض اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور سنت اور صرف سنت ہے جو ہم نبی پاک کے لیے بولیں گے، جیسے سنت رسول اللہ کے لیے، فرض اللہ کے لیے، نفل اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے نیت کریں گے۔ نیت کرتی ہوں نماز کے لیے، نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، 4 رکعت نماز فرض اللہ کے لیے، منہ میرا خانے کعبے کی طرف، وقت جو بھی ہو، اللہ اکبر یہ پڑھیں گے۔ میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھایا ہے، آپ لوگ پرانی ویڈیوز سے میرے سبق کو یاد کر سکتے ہیں۔ پھر ہم پڑھیں گے ثنا۔ نماز میں ثنا نہیں بولنا، ڈائریکٹ یہ شروع کرنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ۔ پوری میں نے تجوید سے پڑھائی ہے۔ میں اگر آپ لوگوں کو ایک ایک چیز پڑھاؤں گی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اسی لیے آپ لوگ پرانی ویڈیو سے جا کر دیکھ سکتے ہیں پورا تجوید سے سورۃ فاتحہ، پھر ہمیں یہ پڑھنی ہے۔ پھر اگر حافظ ہو تو کیا بات ہے، کچھ بھی قرآن پاک میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے ناظرہ کیا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے سورۃ الکوثر، اخلاص، فلق، ناس، یہ جو میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی اور بھی صورتیں، سورۃ القریش، سورۃ العصر، سورۃ الفیل، سورۃ الماعون، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو صورتیں ہیں آپ لوگ اپنی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ ساری میں نے تجوید اور ترجمے کے ساتھ بتا دی ہے، پرانی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے دونوں گھٹنوں پر ہمارے ہاتھ اس طریقے سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں جائیں گے، پھر ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ پھر کھڑے ہوتے وقت بولتے ہوئے اٹھیں گے،
समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े होते हुए ही हमें ये भी तस्बीह पढ़नी है। रब्बना लकल हम्द, दोनों को एक साथ पढ़ते हुए खड़े होना है और पूरा सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम सजदे में चले जाएंगे। सजदे में हम 3 दफा ये सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। तो या तो हम 3 दफा पढ़ सकते हैं या 5 दफा या 7 दफा, तो आपके अपने ऊपर है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारी रकात मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से सेम ऐसे ही हमने दूसरी रकात पढ़ ली, ठीक है, सेम इस तरीके से। फिर जब हमारी 2 रकात मुकम्मल हो गई तो उसमें हम बैठ जाएंगे। दोनों जो हमारे पाँव का रुख होगा वो ऐसे खाने काबा की तरफ होगा मोड़ के, और ऐसे खाने काबा की तरफ करेंगे हम अपने पाँवों के दोनों रुख, ठीक है। फिर हम अपने जो हमारी थाइस है उन पर ऐसे घुटनों से थोड़ा पीछे ऐसे हाथ रखना है हमें, ठीक है। और हम तशहुद पढ़ेंगे। मैंने पूरी तशहुद तजवीद और तर्जुमे के साथ पढ़ा दी है, आप लोग पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तशहुद पढ़ ली। जो हम 2 रकात के बाद बैठते हैं उसे कहते हैं क़ौदे औला। क्या कहते हैं? क़ौदे औला। और जो हम 4 रकात के बाद बैठते हैं उसे कहते हैं क़ौदे आखिरा। और याद रहे कि क़ौदे आला में सिर्फ और सिर्फ तशहुद पढ़ी जाती है, चाहे वो फर्ज नमाज की हो चाहे वो सुन्नत नमाज की हो, सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात मीन्स के तशहुद पढ़ी जाती है, ठीक है। हमारी 2 रकात तशहुद पढ़ने के बाद हमने जैसे ये पढ़ लिया हमने, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन तक पढ़ा। फिर उसके बाद अपने हाथ को ऐसे हल्का बनाना है, हाथ का हल्का इस तरीके से, ये देखें हल्का बनाना है, ऐसे रखना है। फिर पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लूह पे हमारा नीचे आ जाएगा, ये ऐसे ही बना रहे, लूह पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा ऐसे पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, फिर वो अशहदु अन्ना पे उंगली नीचे रख देंगे, ठीक है। वो अशहदु अन्ना पहले अशहद पे खड़ी करेंगे उंगली, दूसरे अशहद पे उंगली नीचे। पूरी पढ़ने के बाद 2 रकात हमारी मुकम्मल हो गई। फिर हम खड़े हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर। और याद रहे कि सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकात में पढ़ी जाती है। अब वो 2 रकात की नहीं पिलो, 3 की या 4 की, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पहली रकात में सना पढ़ी जाती है, अदरवाइज बाकी में नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। हमारी 2 रकात मुकम्मल हो गई। फिर तीसरी रकात हम शुरू करेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से, सूरतुल फातिहा, फिर कोई भी सूरत, फिर उसी तरीके से रुकू और तस्मीह तहमीद, फिर सजदा, मतलब 4 रकातें हमने पूरी कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम बैठ गए, ठीक है। वो है हमारा क़ौदे आखिरा, उसमें हमने तशहुद पढ़ी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ा वाला दुरूद शरीफ, जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये बड़ा वाला दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, पूरा मैंने आपको तर्जुमे के साथ पढ़ाया है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया सिखाया है आप लोग को, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। जब हमारा दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद दुरूद शरीफ के बाद की दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। रब्बि जअलनी मैंने पूरी तजवीद तर्जुमे के साथ पढ़ा दी है। जब हमारी पूरे हिसाब तक मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो पहले हम अपनी गर्दन को इस तरह से मोड़ के और अपने कंधे पर, हमारी दोनों निगाहें अपने कंधे पर होंगी, हमारे दाएं हाथ पर, मीन्स के राइट हैंड, ठीक है। कंधे पर हम अपनी नजरें रखेंगे और सलाम, बाकी इधर उधर नजरें नहीं जानी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हमने अपने कंधे पे देख लिया। फिर उसके बाद ऐसे अपनी गर्दन मोड़ के फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दूसरे कंधे पर देखा, बस फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम खाने काबा की तरफ सामने देखकर और फिर हम इधर उधर आराम से देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस पूरा नमाज का कंप्लीट हो गया है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को पूरे तरीके से सिखाया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।